الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے سلسلے میں ان اعمال کے بارے میں تذکرہ شروع کیا تھا جن کو انشاءاللہ ہم نے فوکس کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ان کی ہم نے رمضان میں پریکٹس کرنی ہے تاکہ آگے جا کے وہ ہماری زندگی کا ایک معمول کا حصہ بن سکے۔ انہی اعمال میں سے جو روزے کا ایک مقصد ہے، وہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، وہ کیا ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کا ایک تو مقصد ہم نے جو بات کی تھی لعلکم تتقون، تقوی حاصل کریں، اور تقوی حاصل کرنے میں دو چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اور ہر وہ چیز جس سے رکنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ چیز ہماری زندگی سے نکل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ تقوی۔ ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کس کس چیز پہ ہم کرتے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت والے کاموں کے اوپر صبر کرنا۔ کوئی بھی چیز جب ہم کرنے چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کا جب وقت آتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی۔ نیند کی قربانی دینے کے لیے اپنے نفس پہ بھاری پڑے گا، تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس اطاعت پہ لے کے آنا ہے۔ اسی طریقے سے سخت شدید گرمی کی حالت میں اگر نماز پڑھنے جائیں گے، باہر بہت سخت گرمی ہے لیکن نماز تو پڑھنی ہے، تو جب اس کے لیے جائیں گے اس کے لیے اس مشکل پہ بھی صبر کرنا ہے۔ دین کی دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، عین ممکن ہے کہ لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں سننی پڑیں، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کی اطاعت کے کام ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اوپر صبر کرنا ایک صبر یہ ہے۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ لعلکم تتقون میں دوسری کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے کاموں پہ صبر کرنا۔ جو بھی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں ان میں بڑی اٹریکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جنت بنایا، اور جا کے کہا کہ جبریل جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جب وہ جنت کو دیکھ کر آئے تو وہ اتنی خوبصورت تھی، تو واپس آگے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں جو کوئی بھی سنے گا وہ اس میں جانے کی خواہش کرے گا، اور وہ ہر عمل کرنے کی کوشش کرے گا جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات سے اور مصائب سے ڈھانپ دیا، اور پھر جا کے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ اور جب جا کے انہوں نے دیکھا وہ راستہ اتنا مشکل تھا کہ واپس آ کے کہا کہ یا اللہ، اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس پہ تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جو اطاعت والے کام ہیں وہ نفس پہ بڑے بھاری ہوتے ہیں اور مشکل لگتے ہیں، تو ہم نے لیکن انہی رستوں سے گزر کے، انہی چیزوں پہ صبر کر کے ہم آگے جائیں گے تو تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نافرمانی والے کام کیا ہیں؟ جب جہنم کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے جہنم کے دیکھ کے آؤ، تو واپس آئے، اور واپس آ کے جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ، یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی اگر سنے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ہر اس عمل سے بچے گا جو اس میں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے کو خواہشات اور شہوات سے ڈھانپ دیا، اور پھر کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو جب جبریل دیکھ کر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس کا راستہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہر انسان اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کے راستے پہ چلنے سے نہیں بچ سکے گا۔ تو جو نافرمانی والے کام ہیں وہ ہیں تو بڑے خوبصورت۔ آپ سوچئے کہ کسی بھی مرد کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی، اٹریکشن ہوئی، تو فوراً شیطان کہتا ہے دیکھو، نہ صرف دیکھو بلکہ اس سے آگے بھی بات کرو اور آگے بھی جانے کی کوشش کرو۔ اس وقت اپنے آپ کو روک لینا کیا ہے؟ یہ ہے صبر کرنا۔ اسی طرح کسی عورت کو کوئی بہت ہینڈسم مرد نظر آ گیا، فوراً اٹریکشن ہوئی لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا، تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے میں صبر کرنا۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا کوئی دوست آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ چلو بھائی کانسرٹ دیکھنے جاتے ہیں، ڈانس پارٹی ہوگی، تو کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اس میں اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے رک گئے، تو آپ نے اس پہ صبر کیا، کیونکہ خواہش تھی اس چیز کی،
نفس کہہ رہا تھا کرنا چاہیے، شیطان بھی مستقل کہہ رہا تھا کرنا چاہیے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو میں نہیں کروں گا، تو اپنے آپ کو روک لے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صبر کیا آپ نے۔ تو اللہ کی اطاعت والے کاموں پہ صبر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کاموں پہ صبر، اور تیسرا پھر صبر کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب صبر میں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں روزانہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اطاعت کے کام بھی روزانہ کرنے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بھی روزانہ رکنا ہے، اور ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کبھی کوئی چھوٹی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے۔ ایک دن اچھا گزرے گا تو اگلے دن کوئی مشکل آ جائے گی، وہ دن ٹھیک گزرے گا تو کوئی اور مشکل آ جائے گی۔ تو یہ ساری زندگی میں یہ تینوں چیزیں روزانہ ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، اس لیے ان 30 دنوں میں ہم نے ان تینوں چیزوں کے اوپر صبر کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہم آنے والے 11 مہینے میں انشاءاللہ صبر سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ صبر پریکٹس سے آتا ہے، صبر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی بیٹھے بیٹھے آ جائے گا۔ اب ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ نہ وہ فحش گوئی کرے، نہ ہی وہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں کرنا، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھیں تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے پروٹیکشن دیتی ہے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شیلڈ جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز سے ہمیں بچانا۔ کوئی شخص آ کے آپ کو اگر پھولوں کا گلدستہ پکڑائے گا تو اس کے لیے تو آپ شیلڈ نہیں استعمال کریں گے نا، وہ تو آپ کو ایک گفٹ ہے، رائٹ؟ لیکن کوئی شخص آپ کو اگر پتھر مارنے لگے گا تو آپ شیلڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شیلڈ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہیں ان سے پروٹیکشن۔ تو روزہ جو ڈھال ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اس چیز کے لیے روزہ ڈھال ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے ایمان کے لیے، کیونکہ ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان۔ اور اگر ایمان ہمارا خراب ہو گیا، یا ایمان اگر ہمارا بالکل کمزور ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کا دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ روزہ ہمارے ایمان کی پروٹیکشن ہے بیسیکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور پھر فرمایا کہ جو جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو کیا نہ کرے؟ فحش گوئی نہ کرے۔ اب یہ فحش گوئی کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے کنٹرول کی چیز ہے۔ کوئی آ کے زبردستی تو ہمیں نہیں کہتا نا کہ چلو بھائی آ کے فحش گوئی کرو، غلط باتیں کرو، بری باتیں کرو، اور اگر کوئی کہتا بھی ہے تو پھر بھی فیصلہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو اس چیز پہ کیا ہے کہ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غیر رمضان میں یہ سب کیا جا سکتا ہے، لیکن بالخصوص ہم نے رمضان میں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہم روزے کی حالت میں اگر ہم نے اس چیز پہ کنٹرول کر لیا تو آگے بھی انشاءاللہ ہمیں 11 مہینے ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ 30 دن مستقل جب آپ اپنے آپ کو کسی سے روکیں گے، مثال کے طور پہ کسی شخص کو فحش باتیں کرنے کی عادت ہے، جدھر بیٹھتا ہے غلط بات کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے غلط بات کرتا ہے، اس نے اگر یہ کمٹمنٹ کر لی کہ میں ان 30 دنوں میں میں نے یہ میک شور کرنا ہے کہ میں ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کروں گا، جب بھی غلط بات کرنے کا وقت ہے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اب وہ 30 دن رات اپنے آپ کو روک رہا ہے اس چیز سے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طرح کی عادت میں ہوتے ہیں وہ پھر کوئی ایک دفعہ نہیں بولتے، وہ سارے دن میں جدھر بیٹھیں گے، جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے مستقل ان کی یہی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو آپ نے سارے دن میں اپنے آپ کو کئی دفعہ روکا، اور 30 دن میں آپ نے آپ کو روزانہ روکا، تو انشاءاللہ 30 دن کے بعد آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ آپ اس گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے شور و شغب کرنے سے منع فرمایا کہ بلا وجہ شور کرنا اور غل غپاڑا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو تم کیا کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو جا کے گالی دی، یہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو تھوڑا بھی انسان اگر دین کی طرف رجحان ہے تو یہ چیز پھر بھی ہو جاتی ہے کہ آپ انیشیٹ نہیں کریں، آپ کسی کو جا کے گالی نہیں دیں، آپ کسی سے لڑائی جھگڑا جا کے خود شروع نہیں کریں۔
یہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس سے اگلے اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں, اگلی اسٹیج کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ والی چیز پھر بھی آسان ہے, اپنے آپ کو قابو کر لیا آپ نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی سے لڑائی نہیں کی. لیکن اصل سچویشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص آ کے آپ کو گالی دے, اس وقت اپنے نفس پہ قابو پانا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. کوئی شخص آ کے آپ سے لڑائی جھگڑا کرے, تو جب آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس وقت قابو پانا مشکل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی حالت میں وہ کیا کہ شخص کہ میں روزے سے ہوں, اپنے آپ کو روک لے, نہ گالی دے نہ لڑائی جھگڑا کرے. آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا, آپ نے اس کے جواب میں, گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی, اس کی لڑائی کے جواب میں لڑائی نہیں کرنی. اور جب اس چیز کی بھی ہم پریکٹس کریں گے, دیکھیے کیونکہ جب کوئی شخص آ کے ہمیں گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کیا کہتا ہے, ہماری ایگو کیا کہتی ہے, اس کو جواب دو. تم کوئی کمزور ہو, تم کوئی بچے ہو, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ تم اس کو جواب نہیں دے سکتے. فوراً ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں نا. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایگو ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں یہ مسئلہ آ جائے, ایک ہے کہ آپ کے ساتھ اکیلے میں کوئی بات ہوئی تو انسان پھر بھی کنٹرول کر لیتا, لیکن بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کسی کے ساتھ کیا ہوا, آرگیومنٹ ہو گیا, بحث شروع ہوگی. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایگو پرابلم آ جاتا ہے, کرنے والا بھی, اس کی بھی انا کا مسئلہ, ادھر سے اس کی بھی انا کا مسئلہ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر نہیں جواب دوں گا تو دیکھنے والے سارے کیا کہیں گے, یار یہ تو بڑا ہی کمزور انسان ہے, تو بڑا ہی جو ہے اس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی, اس کو تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا آتا. تو جو بھی سچویشن ہے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہم نے روکنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی گالی دے یا کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. تو اب یہ کیا ہے کہ اس چیز کی بھی اگر 30 دن ہم پریکٹس کریں گے تو آپ سوچئے کہ ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ چیز آ جائے گی کہ پھر ہم ایسی سچویشنز کو رمضان کے باہر بھی جب ہم نکلیں گے 11 مہینے میں تو ہمارے لیے آسان ہوگا ایسی سچویشنز میں قابو پانا. اور ویسے بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں محل کا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. تو آپ سوچئے کہ ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں, اور جنت میں نہ صرف جانے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں اس چیز کی, جنت کا ایک محل, اور گارنٹی کو دینے والا کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کس شخص کے لیے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. کیونکہ آسان کام نہیں ہے, یہ دیکھنے میں کتنا آسان لگتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو آپ اگر حق پہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور جو آپ سے لڑائی کر رہا ہے وہ غلط ہے, اور ایسی سچویشن میں کہ جب جانتے ہوئے کہ میں حق پہ ہوں, اس وقت لڑائی کو چھوڑنا, جھگڑے کو چھوڑنا اور مشکل کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا غلطی میری ہے, لیکن ہم اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگریسو ہو جاتے ہیں, غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں اور دوسرا بندہ بات غلط کر رہا ہے, اس سچویشن میں بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں محل کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو یہ اتنا بڑا انعام کس کے لیے ہے, جو کہ صبر کرے گا. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری باتیں بتائیں. ایک انعام کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو شخص بھی صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے, صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے اگر ذہن میں رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہوگا. اور صبر کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کیا ہے, کہ صبر اصل میں صدمے کے شروع میں ہے. جب آپ کو کوئی خبر پہنچی جو کہ کسی مشکل سے ریلیٹڈ تھی, آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کے جاب میں مسئلہ آ گیا, آپ کو خبر پہنچی کہ بزنس میں لاس ہو گیا, یا کوئی خبر پہنچی کہ قریبی جاننے والے کا انتقال ہو گیا, اب یہ سب مشکلات اور مصیبتیں ہیں. تو خبر کے پہنچتے ہی ہمارا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, وہاں سے پتہ لگے گا کیا انسان میں صبر ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر خبر پہنچی اور ہم نے فوراً ہی چیخو پکار شروع کر دی, آپے سے باہر ہو گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوے گلے شروع کر دیے, یہ کیا کر دیا, ابھی تو یہ بہت چھوٹا بچہ تھا, یہ تو بڑی زیادتی ہے, اس کا کیا قصور تھا, اس کو کیوں اتنا نقصان پہنچ گیا, ایسی باتیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کے ساتھ شکوہ کرنے کی ہیں, ان چیزوں سے ہم نے بالکل اوائڈ کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور
یہ چیز ایک چیز فطرتی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ کو جو ہے وہ فیلنگ ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو احساس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم رو نہیں سکتے یا ہم اس کے بارے میں اداس نہیں ہو سکتے۔ اداس ہونا یا آنسوؤں کا آ جانا یہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بہت زیادہ چیخو پکار اور واویلا کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ شروع کی سچویشن کے اندر ہی ہم نے اپنے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ اس سے ملیں، شروع میں تو اب کوئی خبر پہنچی اور اس نے جو ہے نا چیخو پکار کر کے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیا، اور ایک ہفتے کے بعد آپ اس سے ملیں اور جا کے اس سے کہیں بھئی کیا حالات ہیں، تو وہ کہے گا کہ بس جی صبر کر رہا ہوں۔ تو ایک ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا کہ صدمے کے شروع میں صبر ہے، کیونکہ بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو وہ تو فطرتی بات ہے کہ بعد میں تو سب نارمل ہو جاتا ہے، لیکن اصل امتحان ہمارا کیا تھا؟ صدمے کے شروع میں۔ تو اگر وہاں پہ ہم نے صبر کر لیا تو تبھی ہم صابرین میں سے ہوں گے، تبھی ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ لیکن اگر صدمے کے شروع میں ہم نے صبر نہیں کیا تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کو ہم یہ کہہ سکیں یہ بہت صبر کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سچویشن سے بچائے کہ جو مشکلات والی ہیں، آزمائشوں والی ہیں، اور اگر کبھی ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔